بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ محمد مکمل ہو چکی ہے، یہ 26واں پارہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ فتح شریف کا صرف شان نزول بیان کیا جائے۔ یہ سورہ مبارکہ ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لا رہے تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام پیش کر رہے تھے، نظام اسلام، وہ مشرکین مکہ کو پسند نہیں تھا۔ یہ لوگ آوارہ تھے، کسی قانون کے تحت زندگی گزارنے والے نہیں تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، نیکی بدی کا کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو آوارگی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا جس طرح کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ نے اسلام پیش کیا۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، یہ ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے۔ ایک قانون کے تحت پوری زندگی آ جاتی، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان کا جینا مشکل کر دیتے۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور مسلمانوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف لیا۔ یہاں بھی یہ مشرکین مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کو جہاں بھی کوئی مسلمان ان کو اکیلا مل جاتا اس کو شہید کر دیتے، ان کے مال مویشی ہاں کے لے جاتے۔ تو مسلمان ان کی حرکتوں سے یہاں بھی تنگ تھے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان حالات میں صبر و تحمل کا درس دیتے تھے کہ ابھی آپ صبر کریں۔ پھر ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت مسلمانوں کو ایک خواب سنایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے گئے ہیں اور طواف کیا ہے، اور پرامن طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد فرمائی ہے، اور ہم مکہ میں یعنی طواف کر رہے ہیں کعبے کا۔
مسلمانوں کو یہ بات سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ان کا یقین اس حد تک تھا کہ مسلمانوں نے اس سفر کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی کا خواب عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لہذا یہ اللہ پاک نے خوشخبری عطا فرما دی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سنائی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ تیاری کریں، ہم طواف کعبہ کے لیے چلتے ہیں، حج کریں گے۔ 1400 صحابہ یا 1500 یہ تعداد جمع ہو گئی، اور مدینہ شریف کے گرد و نواح میں جو قبائل مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ یہ مہاجرین اور انصار یعنی ہجرت کر کے مکے سے آنے والے یہ مسلمان بھی، اور جو مدینہ طیبہ میں بھی مسلمان ہو چکے تھے اور جو گرد و نواح کے علاقے سے مسلمان ہو چکے تھے، یہ سارے مل کر 1400-1500 کی تعداد بنی۔ تو یہ وہاں سے روانہ ہوا، پھر میقات پر آئے اور وہاں احرام باندھا، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، غالباً 70 اونٹ لے کر، کہ یہ علامت بنانا بھی ضروری تھا کہ یہ سمجھ آئے دیکھنے والے کو کہ یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، یہ طواف کعبہ کے لیے جا رہے۔ سفر کے دوران راستے میں ایک آدمی ملا جو اہل مکہ میں سے تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا صورتحال مکے میں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی آمد کا ان کو پتہ چل چکا ہے اور وہ آگے سے تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اور پھر یہ اطلاع بھی ملی کہ انہوں نے ایک دستہ، اپنے فوجیوں کا ایک دستہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیج بھی دیا، اور فلاں راستے سے وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پالیسی تبدیل فرمائی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ہمیں غیر معروف راستے سے لے کر جائے مکہ کی طرف، یہ راستہ جو عام راستہ ہے یہ ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ایک آدمی نے حامی پری، وہ بڑے دشوار گزار راستے سے اس سارے مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلا۔ قصہ مختصر کہ آپ پھر حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ یہ مکہ کے حرم شریف کی سرحد کے قریب یہ جگہ ہے۔ وہاں جا کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، تھوڑی سی اس کو حرکت دی گئی لیکن وہ نہیں اٹھی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کو اٹھاتے ہیں ہم آگے چلیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو امر ہو گیا کہ یہ یہیں بیٹھے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا انتظار کرتے۔ تو وہ پھر وہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پڑاؤ کرو، اپنے خیمے لگا لو۔ یہاں جب آپ تشریف فرما ہو گئے تو مشرکین کی طرف سے وفد آنے شروع ہو گئے، بڑے وفد آئے۔ میں ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس نے آ کر کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اس وقت واپس چلے جائیں، مشرکین مکہ آپ کو داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور تمہاری لڑائی ہو جائے گی۔ وہ عام آدمی تھا، اسے کیا پتا، تمہاری لڑائی ہو جائے گی اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یہ مکے والوں کی تاب نہیں لا سکیں گے، یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پاس ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، تو آپ نے گرجدار آواز سے اس کو فرمایا کہ کوئی اپنی بکواس بند کرو،
تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ ہم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جانیں قربان کرنے کے لیے آئے، ہمارا تو سب کچھ اس ہستی پر قربان، تجھے کس نے کہا ہے کہ ہم چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ تم دیکھ لینا۔ ابھی وہ گفتگو کرتے کرتے اس وقت کوئی رواج تھا کہ جو مخاطب ہوتا اس کی کبھی داڑھی کو بھی ہاتھ لگا دے۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، یہ کبھی کبھی حضور کی داڑھی کی بات کرتے کرتے آپ کی داڑھی کو اس طرح چھو لیتا، اس نے ایک مکہ مارا اس کے بازو پہ، پیچھے ہٹ، اپنا ناپاک بازو پیچھے کر، میرے آقا کی داڑھی شریف کو تیرا یہ گندا بازو نہ چھوئے۔ اس نے مطلب ہے نا، پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ بڑے بہادر ہیں، یہ جرأت مند بھی ہیں۔ تو بہرحال اس نے سارا معاملہ یہ دیکھا، تو اس نے واپس چلا گیا، اور وہ قریش کا حلیف تھا، قریش کا، اور اس قبیلے کے، وہ دوسرے کسی قبیلے کا سردار تھا، تو ان کا معاہدہ تھا آپس میں کہ ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے، ہمارا دشمن دوست اکٹھا ہے۔ وہ واپس گیا، اس نے قریش کو سمجھایا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جنگ کے لیے نہیں آ رہے، تم ان کو آنے دو، وہ حج کر کے واپس چلے جائیں گے۔ قریش نے اس کو برا بھلا کہا کہ تو ان کا حمیتی ہو گیا، کسی صورت میں ہم ان کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال وہ خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک اور شخص جو بہت ہی بڑا معتمد تھا ان کا، جس کے ساتھ ان کا بڑی دوستی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے پر جان قربان کرتے تھے، پھر وہ آ گیا، اس نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی سمجھایا کہ ہم اس وقت طواف کے لیے آئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، اور قربانی کے جانور ساتھ ہیں نا۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں کلادے ہوتے تھے، پٹے ہوتے تھے، کوئی خاص کر کے کوئی چیز ہوتی تھی، جس طرح سی پنجابی میں گانیاں شانیاں پا لینے ہیں، تو وہ مطلب کلادے ہوتے تھے، وہ جو بھی دیکھتا وہ تو سمجھ جاتا کہ نہیں، یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ احرام بھی باندھے ہوئے۔ تو اس نے بھی سمجھایا، قریش کو پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ اب تو اپنا منہ بند کر، ہم نے نہیں ان کو داخل ہونے دینا، تم پتہ نہیں کہاں سے ان کے اب سفارشی بن گئے، معاہدہ ہمارے ساتھ ہے سفارشی۔ انہوں نے کہا سفارش نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ اب تمہارا پتہ چل رہا ہے، ہم تو تمہیں کعبے کا خادم سمجھتے تھے کہ تم متولی ہو آنے جانے والوں کی خدمت کرنے، تو تم بدماشیاں دکھا رہے ہو۔ اس نے کہا تم بدماشی دکھا رہے ہو، تم تو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو کعبے۔ بھئی اگر کوئی طواف کر لیا آتا ہے، تو اس نے پھر تھوڑا سا ان کو ڈانٹا، اس نے ساتھ یہ بھی کہا، ان کا اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ کر دوں گے، وہ کر دیں گے، جنگ لڑ جائیں گے، ان کو مار دیں گے، اس نے کہا کہ میں جو حالت دیکھی ہے، وہ جو محمد مصطفیٰ کے درباری ہیں ان کی مثال کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی نہیں ملتی۔ ان کا بادشاہوں پہ فدا ہوتے ہیں لوگ، لیکن میں نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھا ہے کہ حضور کا تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضور اگر تھوک پھینکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ وہ تو اپنے نبی کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے، وہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی وہ اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم ان کو زیر کر لو گے، اگر جنگ کی نوبت آئی تو کسی صورت میں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نہیں مانی اس بات کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تحمل اور بردباری سے کام لیتے رہے، اور اسی صورت میں کامیابی سی اللہ کی طرف بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے گئے، انہوں نے مکے والوں کو سمجھایا کہ ہمارا ارادہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم صرف طواف کے لیے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا جی یہ کعبہ ہے، تم طواف کرو، لیکن اب تمہارے آقا کو ابھی تک ہم اجازت نہیں دے سکتے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے کچھ دیر روک لیا حضرت عثمان غنی کو، واپس نہیں آنے دیا، کہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، پھر آپ کو بھیجیں گے۔ پھر انہوں نے ہوا یہ کہ کسی نے جا کے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوا، روک لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم کٹ مریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 1400-1500 صحابہ نے بڑے شوق سے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ پاک نے اس وقت یہ سورہ نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اذ یبایعونک تحت الشجرۃ لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ محبوب اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں پر جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کی۔ یہ تمام صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار اور باقی تمام صحابہ کرام، یہ سارے اس وقت موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب اگلے موقع پہ اس پہ بات گفتگو ہوگی، وقت کافی ہو گیا، تو بہرحال پھر وہ آئے مشرکین مکہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا، حضور نے یہ معاہدہ قبول فرما لیا کہ اس سال واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال یہ ہمیں کوئی نہیں روکے گا، اگلے سال پھر ہم حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو وہاں اس ابتدا ہوئی ہے سورت کی نازل ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔